تیرے دل کے اندر کے خیال اور احساس اور کوشش سے. اچھا تو یہ بات کر رہا تھا دروازہ مصطفیٰ اندر، آنکھیں بھی مولا علی کی. بھائی میں تو پنجہ نہیں بنتا ہوں. یہ کیسے ہو کہ موقع ہے میرے مولا علی کی شان کا، وہاں کوئی سنی بندہ ڈھنڈی مار جائے. اللہ کا کرم ہے ہم مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، اور مولا علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ان اماموں سے بھی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ کی بات. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی گود میں میرے نبی کا سر، اور میرا مشہور جملہ حضرات سنتے رہتے ہو کہ کیا قربت ہے، کیا پیار ہے، کیا انداز ہے. مولا علی کی ولادت جب کعبہ مکرمہ کے اندر ہوئی، اس کے بعد آپ کی امی جان نے 3 دنوں کے بعد 3 دن آنکھیں نہیں کھولی میرے مولا نے، آنکھیں نہیں کھولی مولا علی نے. تو 3 دن بعد سرکار کی گود میں حضرت علی مرتضیٰ کو ان کی والدہ نے جب رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور رکے وہ دعا کو دیکھا. تو پھر میرا وہ مشہور جملہ اپنے پلے باندھ دو کہ کیا قربت مرتضی اور مصطفی ہے، کیا قربت ہے میرے مرتضیٰ اور مصطفیٰ کی کہ جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ نبی کی گود میں ہے، اور جب نبی کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں ہے. جتنی میرے پاس چیزیں وہ آپ میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا. اور کیجئے میرے کریم آقا رحمت اللہ علیہ دروازے کے اندر مولا علی کی گود میں آقا فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ جبریل ہے، اجازت مانگ رہا ہے. اب پھر میں وہ نقشہ اگر یہی آپ کو سمجھ آ گیا نا میرے مصطفیٰ کا مقام تو بات ختم ہو جائے گا. اسرائیل چپ کر کے کھڑے، توجہ ہے نا، دروازہ بند ہے. جبریل دروازے پہ، اسرائیل دروازے پہ. اسرائیل کا کہتے ہیں اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب جبریل کیا کرے؟ کہتے دروازہ کھول کے اندر ایسے چلا جاؤں گا. وہ بھی بات آ رہی ہے، وہ بھی میں ذرا کسی کے ذہن سے نکال دوں کہ ایسا نہیں کہ نبی کو پتا نہیں، پتا نہ ہوتا تو دروازے کے پاس دونوں کی خبر کیوں دے. اب یہاں پر شان آل محمد بیان ہونے لگی ہے. آقا کون ہے؟ فرمایا جبریل. دروازے پہ دستک کیوں دی؟ عرض کرتے ہیں آقا دیکھیے نا اہل بیت کے افراد گھر میں تھے، عائشہ ادھر تھی، فاطمہ ادھر تھی. قربان جائیں اس آسمانی کی عظمت، قربان سید زہرا کی کمالات اور ان عظمتوں پر کہ رب کا مقدس فرشتہ جبریل بھی جن سے حیا کرتا ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہو تو اسرائیل اندر آ جائیں. آقا نے فرمایا آپ کوئی پوچھتے ہیں اسرائیل بڑے بڑا میں بات کیا، کہنے لگا جب سے لگا نا موسیٰ کا تھپڑ تو مجھے بھی لگ پتا گیا ہے کہ جب مقام میں کلیم اتنا ہے تو مقام میں حبیب کتنا بڑا. چوپ دی
آج یہ ہے کہ اگر ریڈ لائٹ آن ہونا اور آپ نے اشارہ توڑ دیا 200 روپے جرمانہ. وہ ایک دن میری کچھ پریشانی ہو گئی تو ڈرائیور صاحب مجھے میں نے بولا جی 1600-1700 روپے لگے گا اور میں آپ کو 2 گھنٹوں میں لاہور پہنچا سکتا ہوں, 2.5 گھنٹے لگیں گے. یار وہ ہوا میں اڑے گا. کہنے کا نہیں صاحب, گاڑی میرے پاس بڑی سپیڈ ہے, میں جناب وائلیشن کروں گا سپیڈ کی, تو جب میرا ظاہر راستے میں میرے چالان ہوں گے تو وہ آپ نے دینے, آپ کو میں نے پہنچانا ہے. میں نے کہا چل یہ بھی ایک حل پتہ چل گیا ہمیں. ہاں لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی وائلیشن ہے. پر کتنے سے جان خلاص, جان چھوٹ گئی بھائی, کتنے سے جان چھوٹ گئی, 1000-2000 روپے لوٹ کے جاؤ, نو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قانون یہ بنائے یا ایھا الذین آمنوا وہ مومنو تم اچھے سے اگر ایک آدمی سویا ہوا ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات کر رہا ہے دوسرا کہتا ہے بس ہوتا ہے کر لیا اور اگر کوئی مرا ہوا تو کہتے ہیں مرے ہیں کیا فرماتے ہیں ایمان والو وہ ایمان والو تم سمجھنا بے ایمان کو کبھی کہیں گے سویا ہوا ہے کبھی کہیں گے مرا ہوا ہے ایمان والو تمہارے لیے قانون بیان ہو رہا ہے اور یہ قانون کوئی جز وقتی نہیں ہے کوئی ایک ٹائم کا نہیں ہے صبح قیامت تک کے لیے قانون ہے رسول کے سامنے آواز کو اونچا مت کرو معاف کرنا مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور سمجھنے والے سمجھ لیں گے
میں ایک دفعہ گیا تو کچھ لوگ لگے ہوئے میں نے کہا یہ کیا ہے یار، پریشان ہو گیا. آج آپ کو وہ نقطہ سمجھا دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی مسئلہ ہوتا، گڑبڑ ہوتا تو مکے مدینے میں ان کا قبضہ کیوں ہوتا، مکے مدینے میں رولا کیوں ہوتا. میں بڑا سوچ میں تھا یار یہ کیا ہے، یہ ادھر کھڑے ہو گئی جلدا کو دلدا ڈھلدا ہو کیا کیا کرتے ہیں. اور وہاں جا کے اگر کھڑے ہو دربارے رسول پہ تو دھکا دے دے اللہ سے مانگو کچھ نہیں ہے مرو. میں سوچ میں تھا کہ یار یہ کیا ہے. مان اسی رات مدینہ منورہ میں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. حکومت خضرا کی حیالی میں تھی. مان میرے ذہن میں جیسے کوئی آ کے تھک کر جتنا میسج دیتا ہے، فوراً میرے ذہن میں خیال آیا حدیث پاک حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس پہ میری شفاعت واجب ہو. اب جب میں نے مدینہ منورہ میں عاشقوں کے انداز کو دیکھا نا، آئے ہائے کچھ تو اثر ہے اس کی محبت کا ورنہ کچھ تو اثر ہے اس کی محبت کا ورنہ کون روتا کچھ تو اثر ہے طیبہ کی جدائی کا ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. وہاں پہ ایک جگہ جو رسول کے دروازے پر کھڑا ہو جائے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں حضور ان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. فرسٹ ٹائم جب گیا نا تو سلام کے لیے دربار رسالت پہ جیسے ہی پہنچا دھکا لگا اور وہ اٹھایا ہوا پاس باہر جا کے نکلا اور بس میری تو اپنی کیفیت ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آج کتنا سا رش ہے، اس میں ہم سے دور ہو گئے، دھکا لگا ہو قیامت کے رش میں ہمارا کیا بنے. آپ یقین کیجئے کہ میں کافی دیر وہاں یہی سوچتا رہا کہ حضور نہ جانے ہم گنہ گاروں میں کوئی اپنا خیال رکھتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. اس کے بعد میں 7 دن مارا ہوں. میں گھنٹہ بالکل حضور کی جاری اطہر کے سامنے کھڑا ہوتا رہا، نہ مجھے کوئی دھکا لگا. ویسے وہ پکڑ کے یہ گلا کرتے تھے باہر نکالتے. مجھے کسی نے کبھی جب خود دل بھرا بھرنے سے بعد یہ خیال آتا ہے چلو اور بھی تو حضور کے غلام ہیں. تو یہ چیز میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور آج بھی زندہ ہے، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، آج بھی سب کچھ، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کے کمالات کائنات عالم کے اندر کا فیض جاری ہے. بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہ بہت سارے میرے نوجوان لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پرابلم آ جاتا ہے یار یہ کیا ہے. مسئلہ یہ کہ جو حضور کے آستانے پہ چلا گیا، اب یہاں سے بتاؤ اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں. اگلا قانون یہ کہ بولے ہو نہیں، اب بولنا بھی نہیں ہے اور پھر لوگوں نے نکلنا بھی نہیں ہے. تو بابا وہاں تو کل 500 بندہ صرف ایک ٹائم پہ انٹر ہو سکتا ہے حضور کے. زیادہ سے زیادہ 500 کی وہ لائن ہے تو 10-10 20-20 لاکھ آدمی وہاں پر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں سے ان کو ہٹایا نہ جائے اور بولا نہ بھی نہیں، دھکا بھی نہیں دینا، اب ہوگا کیا؟ گویا میرے رسول نے، گویا میرے آقا کا فیصلہ آ گیا کہ تم تو ویسے بھی مجھے مردہ سمجھتے ہو، تمہارا تو مزاج ہی کچھ اور ہے. اگر میرا غلام کسی کی ڈیوٹی لگ گئی وہ تو بولے گا بھی، کسی عاشق کو دھکا بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کا خیال تو یہ ہوگا کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں، آقا دیکھ بھی رہے ہیں، آقا سن بھی رہے ہیں. تو تمہارا تو عقیدہ ہی ہے کہ مرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. چلو ایک شے وہ ہوتی ہے جس سے رکھوالی کا کام لیا جاتا ہے. بابا کسی اللہ کے ولی پہ کوئی 4 ٹانگوں والا بیٹھا ہو